جو شخص قرآن کی 2 سورتوں کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے اس کے لیے ظاہر کر دیتی ہے، آسمان سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایسے شخص پر رزق اور مال و دولت کی بارش برسنے لگتی ہے۔ قرآن پاک کی 2 مختصر سی سورتوں کا عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے بارے میں واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جب پرندے ہر روز فضا میں اڑتے ہیں تو ان کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے جس سے آسمان دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ خلا بار بار دکھائی دیا تو آپ نے پرندوں سے پوچھا کہ یہ خلا کس کا ہے؟ پرندوں نے بتایا کہ یہ خلا کوے کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو لایا جائے۔ جب کوا آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ کوے نے جواب دیا، میرے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا عذر ہے؟ کوا بولا، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر 500 سال ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا اور اس کے پر بھی جھڑ چکے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہا، اور جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ شکاری پرندے اسے نہ کھا جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کے باپ کو لایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا کوا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ جب کوے کے باپ کو لایا گیا تو وہ ویسا ہی تھا جیسے کوے نے بتایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کچھ نہیں کہا اور پھر کوے کے باپ سے پوچھا، تمہاری زندگی میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ کوے کے باپ نے جواب دیا، جب میں جوان تھا میں نے ایک شہر دیکھا جس کی دیواریں، دروازے اور ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں اترا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھے ایک اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور دوسرے شکاری پرندوں نے کھایا۔ پھر کچھ وقت بعد قحط آیا، میں نے سوچا کہ دوبارہ اس شہر میں جاؤں تاکہ کچھ کھا سکوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شہر اب چاندی کا ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بکری تحفے میں دی جس کا گوشت میں نے کھایا اور چلا گیا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے پھر سوچا کہ اس شہر میں جاؤں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سارا شہر مٹی کا ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ میرے لیے زندگی کی سب سے عجیب بات تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں اب بھی اس شہر کا مقام یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا جائے اور ہوا میں اڑایا جائے۔ جب وہ شہر کے مقام پر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کہاں ہے وہ شہر؟ کوا بولا، یہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی کو ہٹایا جائے اور وہاں ایک پرانے شہر کے آثار ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شہر میں کوئی جاندار تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد جنات اور ہوا نے بتایا کہ ایک کنویں میں ایک بڑا سانپ ملا ہے جس کی عمر 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ سانپ نے کہا، میرا نام سیہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں اس شہر کے لوگوں کی موت کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ سانپ نے کہا، میں تب تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھے اللہ کا وعدہ نہ دیں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ دیا، میں تمہیں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک تم کچھ غلط نہ کرو۔ سانپ نے کہا، اس شہر کے لوگ اللہ کی نعمتوں میں بغاوت کر چکے تھے تو اللہ نے مجھے ان پر مسلط کیا اور میں نے کنویں کے پانی میں زہر ملا دیا جس سے وہ سب مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور جب شہر اپنی پرانی حالت میں واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سانپ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے اللہ کا وعدہ دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ جب تک تم شریعت کے خلاف کچھ نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو قتل کیا ہے۔ سانپ کو قتل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دانتوں کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا اور جب لوگ وہاں سے گزرتے تو پوچھتے، یہ کس کے دانت ہیں؟
جواب ملتا یہ سانپ سیہ کے دانت ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کہنے لگے یہ سیہ کے دانت ہیں، پھر صرف ناپ سیہ کہنے لگے اور آخرکار شہر کا نام نابلس پڑ گیا۔ شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے، تو کہنے لگے اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی یا الہی، ایک ہفتہ کے لیے ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی یا اللہ، ایک دن کے لیے اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کریں۔ چنانچہ جن و انس نے تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں اور پھر ان تمام جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی، اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان، تو میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا، اے سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا کہ تو سب کچھ کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیں، میرے لیے جتنا آپ نے پکایا ہے اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ تو آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گیا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ آتا کہاں سے ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان ابن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت سے معجزے عطا فرمائے۔ پہلا، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی اور کو میسر آئے گی۔ دوسرا، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا گیا۔ تیسرا، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ چوتھا، ہوا کو مسخر کر دیا، آپ 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پانچواں، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست،
فتانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد کے دربار میں دو افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ یہ طور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں یعنی روند گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ حضرت سلیمان کو سمجھا دیا۔ سورۃ الانبیاء۔ حضرت سلیمان نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ صاد۔ حضرت سلیمان کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ حفظ الاقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرمائی، قرطبی، اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ صاد میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ سورہ سبا۔ یعنی حضرت سلیمان مع اعیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان سر جھکائے اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ ابن کثیر اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان کا تابع اور فرما بردار بنایا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا حکم بجا لاتے۔ وہ آپ کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ
آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ سورۃ انبیاء۔ ان جنوں میں دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورۃ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سوٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ فتح القدیر۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ سورۃ سبا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف عیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ عیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں اوم کے علاقے اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان کے متعلق آئی ہے کہ اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ تفہیم القرآن۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے عہد میں قحط پڑا تو آپ نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چیونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، تو اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تفتیش کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے جواباً فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے، کہ کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشانی دہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ مفکرین دین اسلام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جہاں دینی تعلیمات ایک عام انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہے، وہیں ایسی دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے جو انسان کے روزگار اور رزق کے حوالے سے اس کی مددگار ہو۔ بلا شبہ رزق اور مال و دولت عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک ہی ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، لیکن بزرگان دین نے کچھ ایسے طریقہ ہائے کار بھی وضع کیے ہیں جو دینی تعلیمات کے عین مطابق ہے اور شب و روز کے آزمائے ہوئے مجرب علمیات ہیں۔ 400 سال پرانی کتاب اجزائے طریقت میں مفتی علامہ عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول رزق کے خزانے خلاصہ
کھلوانے والا ایسا عمل بتایا گیا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پر دولت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ خالصتاً قرآنی عمل ہے اور ہر مرد عورت چھوٹا بڑا بآسانی اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی 2 چھوٹی سورتوں کا عمل ہے اور 7 اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا ورد ہے۔ ناظرین کرام، عمل میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ 2 مرتبہ یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی 2 مختصر سورتیں پڑھنی ہیں۔ ان میں سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اس کو 7 بار پڑھنا ہے، اور دوسری سورت سورہ علم نشرہ ہے تو اس کو بھی 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ ان دونوں سورتوں کو 7 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا رزاق کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے ظاہر کرنے لگتی ہے اور پڑھنے والے کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو یہ عمل کرتا ہے اس پر رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ مفتی علامہ عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ نے بہت سے واقعات کا ذکر بھی کیا ہے جن پر اس وظیفے کے سبب اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونے لگیں۔ یہاں اختصار سے بتانا مقصد ہے کہ بیش بہا اور وافر مال و دولت حاصل کرنے کا بیش قیمتی عمل ہے۔ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور بالضرور شامل کریں اور اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات رونما ہوتے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔